بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق ارض و سما مالک کون و مکان، جس کے قبضے قدرت میں دلوں کے حال، نفوس کے راز اور روحوں کے چراغ ہیں۔ وہی جو مردہ دلوں میں زندگی، گمراہ نفوس میں ہدایت اور کمزور سینوں میں نور یقین پیدا فرماتا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے جس نے انسان کو نفس کا سفر عطا کیا، حیوانی خواہش سے لے کر الہامی فراست تک، اور وہاں سے سکون مطمئنہ تک۔ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نفس کے معلم، روح کے طبیب، دلوں کے حاکم اور راہ سلوک کے امام ہیں، جنہوں نے فرمایا: الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یعنی دل ہی وہ مرکز ہے جہاں سے خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں اور جہاں وسوسوں کے بادل بھی اترتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو نور دے، ہمارے نفوس کو پاکیزگی دے، ہمارے سینوں کو شرح صدر دے، اور ہمیں اس راہ پر چلا جس پر تیرے محبوب بندے گامزن ہوئے۔ آمین یا رب العالمین۔ انسان کا سب سے بڑا میدان جنگ باہر نہیں، اس کے اندر ہے۔ دشمن کوئی اور نہیں، نفس ہے، جو کبھی سرکش ہے، کبھی نادم، اور کبھی الہام کے نور سے جگمگاتا ہے۔ پہلے ہم نفس امارہ کی بات کر چکے ہیں، وہ نفس جو انسان کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے، خواہشات کا غلام بناتا ہے اور دل پر ظلمت کی تہیں چڑھا دیتا ہے۔ قرآن نے فرمایا: ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان خواہش کا بندہ اور دنیا کا غلام ہوتا ہے۔ پھر ہم نفس لوامہ تک پہنچے، وہ مرحلہ جہاں ضمیر بیدار ہوتا ہے، انسان غلطی تو کرتا ہے مگر دل بے چین رہتا ہے، گناہ پر شرمندگی، دل میں ملامت، آنکھ میں آنسو۔ قرآن نے فرمایا: وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا سفر شروع ہوتا ہے، جہاں دل اپنے ہی خلاف گواہی دیتا ہے اور روح واپسی کا دروازہ تلاش کرتی ہے۔ لیکن اب ہم ایک بلند تر مقام کے مسافر ہیں، وہ درجہ جہاں نور اترتا ہے، خیال پاک ہو جاتا ہے، دل گواہی دیتا ہے، اور رب اپنے بندے کے دل میں خیر کا الہام کرتا ہے۔ یہ ہے نفس ملہمہ، وہ مقام جہاں اللہ رب العزت خود دل کو نیکی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ قرآن نے اعلان فرمایا: فَلْأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سورۃ الشمس۔ یعنی اللہ نے نفس کے اندر خیر اور شر کی پہچان ڈال دی۔ اب بندے کے اندر سے ایک نوری آواز اٹھتی ہے: یہ رستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ رب کو پسند ہے، یہ محبوب خدا کو ناراض کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل صرف ملامت نہیں کرتا بلکہ رہنمائی بھی دیتا ہے۔ یہاں آنسو کم پڑتے ہیں، نور زیادہ ہوتا ہے، دل میں عجیب سکون اترتا ہے، اور انسان پہلی بار قرب الہی کا ذائقہ چکھتا ہے۔ یہ مقام عام نہیں، یہ عطا ہے، یہ الہام ہے، یہ فضل ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نفس امارہ قیدی ہے، لوامہ جاگتا ہے، اور ملہمہ چلنا شروع کرتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جسے رب اپنے نور سے سیراب کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دل پاک ہوتا ہے تو اس کے اندر الہام کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہام رحمت ہے مگر صرف ان دلوں پر جو خواہش کے بت توڑ چکے ہوں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ دل جب آئینہ بن جائے تو اوپر سے روشنی اترتی ہے، اور روشنی کا نام الہام ہے۔ ابن عربی نے لکھا کہ الہام وہ ہے جو براہ راست دل کے اندر نازل ہو، بنا واسطہ، بنا دلیل۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ جب نفس فنا ہو جاتا ہے تو دل الہام سے بھر جاتا ہے۔
خواجہ نقشبند مو اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ذکر خفی دل کو الہام کے قابل بناتا ہے اور دل پر ربانی اشارے نازل ہونے لگتے ہیں۔ اسی نفس ملہمہ پر یہ پورا رسالہ لکھا جا رہا ہے تاکہ دلوں کو راستہ ملے، روحیں بیدار ہوں اور انسان اپنے اندر موجود الہامی چراغ کو پہچان لے۔ انشاءاللہ ہم نفس ملہمہ کو 4 بڑے ابواب میں بیان کریں گے، علم کے ساتھ، آیات کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، صوفیہ کے اقوال کے ساتھ اور عملی زندگی کی مثالوں کے ساتھ، تاکہ یہ علم صرف کتابی نہ رہے، دل میں اتر جائے اور زندگی بدل دے۔ یہ صرف تحریر نہیں، یہ سفر ہے اور آپ اس سفر کے مسافر ہیں۔ انسان کے باطن میں 2 آوازیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، ایک خواہش کی آواز جو کھینچتی ہے، بہکاتی ہے، گراتی ہے، اور ایک نور کی آواز جو جگاتی ہے، سنبھالتی ہے اور اٹھاتی ہے۔ جب نور کی آواز غالب ہونے لگے، وہی مرحلہ ہے نفس ملہمہ۔ قرآنی بنیاد۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس درجہ نفس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ نے نفس کے اندر فجور اور تقوی دونوں کی پہچان الہام کی۔ یہاں الہم لفظ بہت عظیم ہے، یہ صرف سکھانے یا بتانے کا نام نہیں، یہ اندر دل میں اترنے والی روشنی ہے، ایسا فہم جو دلیل سے پہلے قبول ہو جائے، ایسا نور جسے سمجھنے کے لیے کتاب نہیں کھولنی پڑتی، جسے عقل نہیں دل پہچان لیتا ہے۔ اسی کو علماء اور صوفیہ نے نفس ملہمہ کہا۔ یہ درجہ سب کو نہیں ملتا، نہ ہر مسلمان اس مقام تک پہنچتا ہے، نہ ہر عبادت گزار۔ یہ چنے ہوئے دلوں کے لیے ہوتا ہے جو خواہش کی آلودگی سے پاک ہونے لگتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الہام اللہ کا نور ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، الہام وہ ہے جسے دل فوراً پہچان لیتا ہے، گو زبان اس کی وجہ بیان نہ کر سکے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں نفس براہ راست خیر کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، یہ غلط ہے، رک جاؤ، یہ حق ہے، آگے بڑھو۔ یہ صرف ضمیر نہیں، یہ رحمت ہے۔ الہام اور وحی کا فرق۔ یہ ضروری بات ہے کہ الہام کو وحی نہ سمجھا جائے۔ وحی صرف نبیوں کے لیے ہے، الہام اولیاء، صلحاء اور عام مومنوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الہام دل کا نور ہے اور وحی نبی کے سینے پر اللہ کا خطاب۔ آپ مزید فرماتے ہیں، ہر وہ الہام جس کا تعلق شریعت کے خلاف ہو، وہ الہام نہیں، شیطانی وسوسہ ہے۔ یعنی اصل الہام وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، دل میں نیکی کی طرف کھینچے، گناہ پر ڈر پیدا کرے، غفلت میں جگائے۔ مولانا رومی کا فلسفہ الہام۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے تو اوپر سے نور اترتا ہے اور وہی نور الہام ہے۔ رومی کے نزدیک گناہ دل پر زنگ ہیں، ذکر دل کی صفائی ہے اور الہام صفائی کا نتیجہ۔ آپ فرماتے ہیں، دل جب پاک ہوتا ہے تو حق دل کے اندر بولتا ہے۔ یعنی نفس ملہمہ وہ مقام ہے جہاں دل بولنے لگتا ہے۔ ابن عربی کی تعریف۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الہام وہ علم ہے جو براہ راست دل میں ڈالا جاتا ہے، بغیر کسی خارجی واسطے کے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ الہام دلیل سے نہیں آتا، یقین سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نفس ملہمہ کے مقام پر ہوتے ہیں، ان کے فیصلے درست ہوتے ہیں، ان کا دل بہکایا نہیں جاتا، وہ غلط راستہ فوراً پہچان لیتے ہیں۔ یہ ان کی عقل مندی نہیں، یہ ربانی رہنمائی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کا قول۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں، جب انسان کا نفس فنا ہونے لگے تو دل الہام سے بھر جاتا ہے۔ یعنی جتنا نفس کمزور اتنا الہام مضبوط، جتنی خواہشیں مر جائیں اتنی ہی روح زندہ ہو جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا قانون۔ آپ نے فرمایا،
اگر دل میں کوئی خیال آئے اور وہ خیر کی طرف کھینچے، نیکی پر ابھارے، تو یہ الہام ہے، اور اگر خواہش کی طرف لے جائے تو وہ نفس ہے۔ یہ اصول ہر سائر کے لیے معیار ہے۔ صوفیہ مکتب میں نفس ملہمہ کی 3 علامات بیان کی گئی ہیں۔ دل میں نیکی کی طرف جھکاؤ، کوئی دلیل نہیں مگر دل کہتا ہے یہ صحیح ہے، یہ کرو۔ گناہ پر اندر سے روک، گناہ کی تحلیق آئے مگر اندر ایک قوت اسے رد کر دے۔ اور سکون اور یقین، فیصلے بے خوف اور روشن ہوتے ہیں۔ یہ تینوں علامتیں خود بخود پیدا نہیں ہوتیں، یہ سالوں کی جد و جہد، توبہ، ذکر اور دل کی صفائی سے ملتی ہیں۔ الہام کب نازل ہوتا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دل سے گندگی رخصت ہو جائے تو اللہ اپنے خزانے سے نور نازل کرتا ہے، یہی الہام ہے۔ یعنی الہام اس دل پر نازل نہیں ہوتا جو کینہ رکھے، حسد کرے، گناہ سے آلودہ ہو، خواہش کے غلام ہو۔ الہام ان پر نازل ہوتا ہے جو توبہ کے پابند ہوں، جو حلال کھائیں، جو زبان کی حفاظت کریں، جن کی نگاہ پاک ہو۔ یہاں سے ایک بڑا نقطہ نکلتا ہے، الہام عبادت سے نہیں پاکیزگی سے ملتا ہے، کیونکہ عبادت بھی کبھی ریا بن جاتی ہے، مگر پاک دل کبھی ریاکار نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کا مشاہدہ، اولیاء فرماتے ہیں، امارہ اندھیرے میں چلتا ہے، لوامہ روشنی تلاش کرتا ہے، مگر ملہمہ روشنی دیکھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غلطی سے ڈرتا ہے، اس کا دل باریک سے باریک گناہ محسوس کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے مگر عاجزی کے ساتھ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الہام دل کی زبان ہے جس سے اللہ سناتا ہے۔ نقش بندی مشائخ کی نظر میں نفس ملہمہ، نقش بندی سلسلہ خاص طور پر دل کی پاکیزگی اور ذکر خفی پر زور دیتا ہے۔ ان کے نزدیک ذکر خفی دل کو زندہ کرتا ہے، دل زندہ ہو تو الہام نازل ہوتا ہے، الہام نازل ہو تو راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل جب سے ذکر میں مشغول ہوا، زبان کی ضرورت باقی نہ رہی، دل خود پڑھنے لگا اور دل خود سننے لگا۔ یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ زبان سے نہیں دل سے عبادت کرتا ہے، اور یہ مقام نفس ملہمہ میں نصیب ہوتا ہے۔ مجدد الف ثانی لکھتے ہیں، جب دل پر انوار کی بارش ہوتی ہے تو سالک کے فیصلے اس کے اپنے نہیں رہتے، یہ ربانی رہنمائی ہوتی ہے۔ نفس ملہمہ ایک صوفیانہ انقلاب ہے، یہ صوفیانہ لفظ نہیں، یہ ایک روحانی حقیقت ہے۔ امارہ میں بندہ حیوانی ہے، لوامہ میں بندہ انسان ہے، مگر ملہمہ میں بندہ روحانی ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر دل بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، نیکی آسان ہو جاتی ہے، گناہ بھاری لگتا ہے، آنکھ کا نور بڑھ جاتا ہے، زبان نرم ہو جاتی ہے، مزاج میں شفقت آتی ہے۔ یہاں بندہ عبادت ڈر سے نہیں محبت سے کرتا ہے، یہاں عبادت فرض نہیں ذوق بن جاتی ہے، یہاں دعا الفاظ نہیں کشف دل بن جاتی ہے۔ نفس ملہمہ کے روحانی آثار، علامتیں اور دل کے اندر ہونے والی تبدیلیاں۔ جب نفس لوامہ کا ضمیر بیدار ہو کر پشیمانی کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ کے فضل سے اگلا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ دروازہ ہے نفس ملہمہ۔ یہ مقام صرف نیکی کرنے والوں کو نہیں ملتا، یہ مقام ان کو ملتا ہے جن کے دل نور کے لیے قابل ہو جاتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جب نفس روتا ہے تو لوامہ بنتا ہے، اور جب دل سنتا ہے تو ملہمہ بنتا ہے، یعنی اللہ خود اسے خیر کی آواز سکھاتا ہے۔ نفس ملہمہ کے روحانی آثار۔ علماء باطن نے نفس ملہمہ کی علامتیں بیان کی ہیں، اور ہر علامت انسان کے باطن میں ایک نئی دنیا اجاگر کرتی ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ان علامتوں کو قرآن، حدیث اور اقوال اولیاء کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ 1. گناہ سے نفرت، چاہے گناہ دل کو پسند ہو۔ حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں، جب دل کی طبیعت گناہ سے نفرت کرنے لگے
اور خواہش کے باوجود انسان رک جائے تو جان لو کہ الہام کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے مگر دل اندر سے چیخ کر کہتا ہے نہیں یہ مت کرو، یہ غلط ہے، اللہ ناراض ہوگا۔ یہ ضمیر نہیں، یہ ربانی الہام ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یعنی جب پرہیزگاروں کو شیطان چھوتا ہے وہ فوراً یاد کر لیتے ہیں۔ یہ یاد کرنا الہام ہے۔ 2. نیکی کا شوق بغیر کسی ثواب یا دنیاوی فائدے کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الہام وہ ہے جب دل نیکی کو اس لیے پسند کرے کہ وہ اللہ کو محبوب ہے، نہ کہ ثواب کے لیے۔ یہاں نیکی عبادت نہیں رہتی، یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ ایسا بندہ سجدے میں مزہ لیتا ہے، تلاوت میں گریہ کرتا ہے، صدقہ خوشی سے دیتا ہے، دوسروں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نیکی کا شوق ایمان کا گواہ ہے۔ 3. دل میں غیر مرئی رہنمائی۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان بغیر کسی استاد، کتاب یا دلیل کے صحیح فیصلہ کرتا ہے، راستہ پہچان لیتا ہے، فتنے کو جان لیتا ہے، دھوکے سے بچ جاتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر حق بولتا ہے، اور یہ بولنا الہام ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، یعنی جو تقوی اختیار کرے اللہ اسے فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ یہی روشنی نفس ملہمہ ہے۔ 4. عبادت میں لذت، مشقت میں نہیں۔ نفس امارہ اور لوامہ میں عبادت کبھی بوجھ ہوتی ہے، مگر ملہمہ میں عبادت دل کی پیاس بن جاتی ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں جس دل میں الہام اتر جائے وہ نماز میں جنت کی خوشبو سونگھتا ہے۔ یہ سجدہ زمین پر نہیں، عرش کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ تلاوت زبان سے نہیں، روح سے ہوتی ہے۔ یہ ذکر ہاتھ سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ 5. آنکھوں میں حیا، خواہش میں شکست۔ یہ وہ عظیم نشانی ہے جسے ابن عربی نے یوں بیان کیا کہ جب نظر گناہ پر پڑے اور دل فوراً اللہ کو یاد کرے، یہ الہام ہے۔ نفس امارہ دیکھتا ہے، نفس لوامہ ڈرتا ہے، نفس ملہمہ پلک جھکاتا ہے اور دل کہتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ نظر میری نہیں اللہ کی امانت ہے۔ یہ کیفیت ایمان کی علامت ہے۔ 6. زبان سے کم بولنا، دل میں زیادہ سننا۔ الہام اہل خاموشی کو ملتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اللہ جب کسی کے دل سے بات کرنا چاہتا ہے وہ اس کی زبان بند کر دیتا ہے۔ یہاں انسان فضول بات چھوڑ دیتا ہے، غیبت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے میں خوف آتا ہے، زبان سے پہلے دل سوچتا ہے۔ یہ سکوت نہیں، یہ حکمت ہے۔ 7. دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ پاک ہوتا ہے تو دعا بولنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ ولیہ فرماتے ہیں الہام دل سے نکلنے والی دعا ہے، یعنی دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے کیونکہ زبان سچی ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، نیت خالص ہوتی ہے، گناہ کم ہوتے ہیں۔ 8. اللہ پر بھروسہ، خوف میں کمی۔ نفس ملہمہ والے انسان رزق کے خوف سے آزاد، مستقبل کی فکر کم، دل مطمئن، تقدیر پر راضی، مصیبت میں مضبوط، لوگوں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب بندہ الہام کے مقام پر پہنچ جائے تو دنیا اس کو ڈرا نہیں سکتی۔ دل کے اندر ہونے والی تبدیلیاں۔ نفس ملہمہ انسان کو رواجی مسلمان سے حقیقی مومن بناتا ہے۔ یہ تبدیلیاں صرف بہتری نہیں،
انقلاب ہیں۔ 1. دل عقل پر غالب آ جاتا ہے۔ عقل دلیل مانگتی ہے، دل یقین مانگتا ہے۔ جب الہام آئے، دل عقل کو ہرا دیتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں، جو دل میں اتارا جاتا ہے وہ عقل سے کبھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی لیے ملہمہ کا فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے، حتیٰ کہ لوگ حیران ہوتے ہیں، یہ کیسے جان لیا؟ یہ کیسے پہچان لیا؟ یہ کیسے بچ گیا؟ جواب صرف ایک ہے: نور۔ 2. ذوق عبادت۔ نماز فرض نہیں رہتی، محبوب سے ملاقات بن جاتی ہے۔ تہجد خود بیدار کر دیتی ہے، قرآن دل کھول دیتا ہے، ذکر آنکھیں نم کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت سالوں کی مشقت نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ 3. گناہوں پر سوز۔ گناہ کرنے کے بعد دل جلتا ہے، نیند غائب، دل بے چین، سینہ گھٹا ہوا۔ یہ عذاب نہیں، یہ رحمت ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں، جب گناہ پر دل جلنے لگے، سمجھ لو اللہ تمہیں چھوڑنے پر راضی نہیں۔ 4. خواب سچے ہونے لگتے ہیں۔ نفس امارہ کے خواب گندے، لوامہ کے خواب خوف، مگر ملہمہ کے خواب روشنی۔ صحیح بخاری۔ مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں، ملہمہ کے خواب رہنمائی بنتے ہیں، اشارے ملتے ہیں، فیصلے آسان ہوتے ہیں۔ 5. دل میں نور۔ دل کی دنیا بدل جاتی ہے، سینہ کھل جاتا ہے، چہرہ روشن، گفتگو میں وزن، آنکھوں میں حیا، دل میں نرمی۔ قرآن کہتا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یعنی جس سے اللہ سینہ کھول دے وہ نور پر ہوتا ہے۔ 6. اللہ سے دوستی۔ حضرت علی حجویری فرماتے ہیں، نفس ملہمہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے مگر زبان کے بغیر۔ یہاں عبادت تعلق بن جاتی ہے، یہاں محبت طاعت بن جاتی ہے۔ الحمد للہ الذی نور قلوب احبابہ بنور الیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الطاہرین محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نفس ملہمہ کا سب سے عظیم معجزہ یہ ہے کہ انسان کے اندر پہلی بار ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ وہ ضمیر جو اندھیرے میں چھپا ہوا تھا اب روشنی کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ دل جو وحشت میں بھٹکتا تھا اب پہلی مرتبہ نور کے لمس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَالتَّقْوَاهَا، یعنی اللہ نے نفس کو اس کی برائی اور اس کی پرہیزگاری کا الہام کر دیا۔ یہاں قرآن 2 اعلان کرتا ہے: 1. انسان کے اندر الہام اترتا ہے۔ 2. یہ الہام رب کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی نفس اب تخریب نہیں چاہتا، اصلاح چاہتا ہے۔ وہ گناہ کو پہچانتا ہے، وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ ظلمت سے بھاگ کر نور میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ الہام کیا ہے؟ الہام کوئی خواب نہیں، کوئی وہم نہیں، کوئی نفسیاتی خیال نہیں۔ الہام وہ نور ہے جو عرش سے دل تک آتا ہے اور دل کی زبان پر وہ بات رکھ دیتا ہے جو عقل برسوں میں نہ سمجھ سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی فرماتے ہیں، مومن کا دل ایک چراغ ہے، اللہ جب چاہتا ہے اس میں نور پھونک دیتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امت میں محدثین ہے، اگر کوئی اس امت میں ہے تو عمر ہے۔ صحیح بخاری۔ محدث یعنی وہ شخص جس کے دل میں الہام کی کیفیت اترتی ہے۔ یہی نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ الہام اور وہم میں فرق۔ وہم نفس سے پیدا ہوتا ہے، شکوک اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے، دل میں گھٹن ہوتی ہے، بے چینی کے ساتھ آتا ہے، دنیا اور خواہش سے جوڑتا ہے، جبکہ الہام نور سے پیدا ہوتا ہے، نیکی کی طرف لے جاتا ہے، دل کو شرح صدر ملتا ہے، سکون کے ساتھ اترتا ہے، رب کی طرف جوڑتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، کسی بات کا دل میں سکون سے اترنے کا نام الہام ہے۔ صوفیہ کا اصول۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں، الہام کبھی حکم کے خلاف نہیں ہوتا،
بلکہ حکم کی طرف لے جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، یعنی قرآن کے خلاف ہو، الہام نہیں، شریعت کے خلاف ہو، الہام نہیں، تکبر پیدا کرے، وہم ہے، عاجزی پیدا کرے، الہام ہے۔ اب روحانی سفر شروع ہوتا ہے۔ جب انسان نفس ملہمہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو پہلی بار گناہ اسے چبھنے لگتا ہے۔ گناہ چھپانے کے بجائے چھوڑنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ توبہ دل سے نکلتی ہے، زبان سے نہیں۔ آنکھوں سے پہلی بار سچی ندامت کے آنسو بہتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان فرشتہ بن جائے، بلکہ یہ شروع ہوتا ہے کہ انسان سچا انسان بننے لگتا ہے۔ ربانی الہام کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ قرآن نے 3 شرائط بیان کی۔ تقویٰ، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھا دے گا۔ یعنی جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں علم پھونک دیتا ہے بغیر کتابوں کے۔ 2 اخلاص۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، الہام اس دل پر اترتا ہے جو ریاء سے پاک ہو، یعنی نیت صاف، دل پاک، پھر بلاوے آتے ہیں۔ 3 نقشبندیہ کا اصول، ذکر خفی دل کے پردے چاک کر کے نور کا راستہ کھول دیتا ہے۔ جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے آواز دیتا ہے۔ دل پر نوری خطاب کی پہلی صورت، یہ پہلا لمحہ عجیب ہوتا ہے۔ کوئی کہتا نہیں، کوئی بولتا نہیں، مگر دل میں ایک سب سے سچا جملہ اتر جاتا ہے، واپس آ جا، میں تیری طرف ہوں۔ یہی وہ مقام ہے جس پر رومی کہتے ہیں، گناہ سے توبہ نہیں بری ہے، اصل برائی یہ ہے کہ دل توبہ کی آواز سننا چھوڑ دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر تیرے دل میں نیکی کی طرف خیال آئے تو جان لے کہ یہ رب کا بلاوا ہے، نفس کا نہیں۔ یعنی الہام انسان کو نرمی کی طرف لے جاتا ہے، عبادت کی طرف لے جاتا ہے، عاجزی کی طرف لے جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس ملہمہ اور ضمیر، یہیں پہلی بار ضمیر بیدار ہوتا ہے، جس کا قرآن نام رکھتا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ مگر الہام میں ضمیر فقط ملامت نہیں کرتا بلکہ راستہ بھی دکھاتا ہے۔ یہ صرف سزا نہیں، یہ شفا ہے۔ اقبال نے اسی مقام کے بارے میں کہا، دیوانہ بنا دیتا ہے ہر نوع علم آخر، الہام سمائی ہو کہ الہام کلیمی۔ یعنی ایک علم کتاب سے ملتا ہے، ایک علم اللہ سے ملتا ہے۔ صحابہ کا الہام، حضرت عثمان فرماتے ہیں، مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، دل کے پاس بھی 2 دروازے ہیں، ایک شیطان کی طرف، ایک رحمان کی طرف۔ جب اللہ چاہتا ہے، رحمانی دروازہ کھول دیتا ہے۔ ابن عربی لکھتے ہیں، الہام وہ معراج ہے جس سے دل اللہ کی بات کو سنتا ہے، اور وہ کہتے ہیں، جب دل پاک ہوتا ہے تو الہام اظہار بن جاتا ہے، اور جب دل مزید پاک ہوتا ہے تو الہام حکم بن جاتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو کتابوں میں نہیں پایا، میں نے اللہ کو اس نور میں پایا جو اس نے میرے دل میں ڈالا۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے دوستی چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل میں گناہ کی نفرت ڈالتا ہے، پھر نیکی کی محبت، پھر اپنی محبت۔ یہی نفس ملہمہ کا آغاز ہے۔ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ذکر خفی وہ کنجی ہے جو دل پر الہام کے دروازے کھولتی ہے۔ اسی لیے نقشبندیہ میں ذکر سینے کے اندر کیا جاتا ہے تاکہ نور سیدھا دل تک پہنچے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، جب نفس ملہمہ بنتا ہے تو دل پہلی بار گناہ سے نفرت کرتا ہے اور طاعت کو دل کی غذا سمجھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے وہ بدایت کشف کہتے ہیں، یعنی باطن کی آنکھ کھلنا۔ اب آتا ہے اصل نقطہ۔ الہام کا پہلا اثر یہ نہیں کہ انسان ولی بن جائے، بلکہ یہ ہے کہ انسان بدلنا چاہتا ہے، اور یہی روحانی پیدائش ہے۔ الحمد للہ الذی نور قلوب احبابہ بنور الیقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سید الطاہرین، محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نفس ملہمہ کا سب سے عظیم معجزہ یہ ہے کہ انسان کے اندر پہلی بار ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ وہ ضمیر جو اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، اب روشنی کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ دل جو وحشت میں بھٹکتا تھا، اب پہلی مرتبہ نور کے لمس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی
اللہ نے نفس کو اس کی برائی اور اس کی پرہیزگاری کا الہام کر دیا۔ یہاں قرآن دو اعلان کرتا ہے۔ ایک، انسان کے اندر الہام اترتا ہے۔ دو، یہ الہام رب کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی نفس اب تخریب نہیں چاہتا، اصلاح چاہتا ہے۔ وہ گناہ کو پہچانتا ہے، وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ ظلمت سے بھاگ کر نور میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ الہام کیا ہے؟ الہام کوئی خواب نہیں، کوئی وہم نہیں، کوئی نفسیاتی خیال نہیں۔ الہام وہ نور ہے جو عرش سے دل تک آتا ہے اور دل کی زبان پر وہ بات رکھ دیتا ہے جو عقل برسوں میں نہ سمجھ سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی فرماتے ہیں، مومن کا دل ایک چراغ ہے، اللہ جب چاہتا ہے اس میں نور پھونک دیتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امت میں محدثین ہے، اگر کوئی اس امت میں ہے تو عمر ہے۔ صحیح بخاری۔ محدث یعنی وہ شخص جس کے دل میں الہام کی کیفیت اترتی ہے۔ یہی نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ الہام اور وہم میں فرق۔ وہم نفس سے پیدا ہوتا ہے، شکوک اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے، دل میں گھٹن ہوتی ہے، بے چینی کے ساتھ آتا ہے، دنیا اور خواہش سے جوڑتا ہے، جبکہ الہام نور سے پیدا ہوتا ہے، نیکی کی طرف لے جاتا ہے، دل کو شرح صدر ملتا ہے، سکون کے ساتھ اترتا ہے، رب کی طرف جوڑتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، کسی بات کا دل میں سکون سے اترنے کا نام الہام ہے۔ صوفیہ کا اصول۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں، الہام کبھی حکم کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ حکم کی طرف لے جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، یعنی قرآن کے خلاف ہو الہام نہیں، شریعت کے خلاف ہو الہام نہیں، تکبر پیدا کرے وہم ہے، عاجزی پیدا کرے الہام ہے۔ اب روحانی سفر شروع ہوتا ہے۔ جب انسان نفس ملہمہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو پہلی بار گناہ اسے چبھنے لگتا ہے۔ گناہ چھپانے کے بجائے چھوڑنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ توبہ دل سے نکلتی ہے، زبان سے نہیں۔ آنکھوں سے پہلی بار سچی ندامت کے آنسو بہتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان فرشتہ بن جائے، بلکہ یہ شروع ہوتا ہے کہ انسان سچا انسان بننے لگتا ہے۔ ربانی الہام کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ قرآن نے 3 شرائط بیان کی۔ 1، تقوی، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھا دے گا۔ یعنی جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں علم پھونک دیتا ہے، بغیر کتابوں کے۔ 2، اخلاص۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، الہام اس دل پر اترتا ہے جو ریا سے پاک ہو، یعنی نیت صاف، دل پاک، پھر بلاوے آتے ہیں۔ 3، ذکر۔ نقشبندیہ کا اصول۔ ذکر خفی دل کے پردے چاک کر کے نور کا راستہ کھول دیتا ہے۔ جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے آواز دیتا ہے۔ دل پر نوری خطاب کی پہلی صورت یہ پہلا لمحہ عجیب ہوتا ہے۔ کوئی کہتا نہیں، کوئی بولتا نہیں، مگر دل میں ایک سب سے سچا جملہ اتر جاتا ہے، واپس آ جا، میں تیری طرف ہوں۔ یہی وہ مقام ہے جس پر رومی کہتے ہیں، گناہ سے توبہ نہیں بری ہے، اصل برائی یہ ہے کہ دل توبہ کی آواز سننا چھوڑ دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر تیرے دل میں نیکی کی طرف خیال آئے تو جان لے کہ یہ رب کا بلاوا ہے، نفس کا نہیں۔ یعنی الہام انسان کو نرمی کی طرف لے جاتا ہے، عبادت کی طرف لے جاتا ہے، عاجزی کی طرف لے جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس ملہمہ اور ضمیر۔ یہیں پہلی بار ضمیر بیدار ہوتا ہے، جس کا قرآن نام رکھتا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ مگر الہام میں ضمیر فقط ملامت نہیں کرتا بلکہ راستہ بھی دکھاتا ہے۔ یہ صرف سزا نہیں، یہ شفا ہے۔ اقبال نے اسی مقام کے بارے میں کہا، دیوانہ بنا دیتا ہے ہر نوع علم آخر، الہام سمائی ہو کہ الہام کلیمی۔ یعنی ایک علم کتاب سے ملتا ہے، ایک علم اللہ سے ملتا ہے۔ صحابہ کا الہام۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، دل کے پاس بھی 2 دروازے ہیں، ایک شیطان کی طرف، ایک رحمان کی طرف۔ جب اللہ چاہتا ہے، رحمانی دروازہ کھول دیتا ہے۔ ابن عربی لکھتے ہیں، الہام وہ معراج ہے جس سے دل اللہ کی بات کو سنتا ہے، اور وہ کہتے ہیں، جب دل پاک ہوتا ہے تو الہام اظہار بن جاتا ہے، اور جب دل مزید پاک ہوتا ہے تو الہام حکم بن جاتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو کتابوں میں نہیں پایا، میں نے اللہ کو اس نور میں پایا
جو اس نے میرے دل میں ڈالا۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ کہتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے دوستی چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل میں گناہ کی نفرت ڈالتا ہے، پھر نیکی کی محبت، پھر اپنی محبت۔ یہی نفس ملہمہ کا آغاز ہے۔ شاہ نقشبند رحمت اللہ فرماتے ہیں، ذکر خفی وہ کنجی ہے جو دل پر الہام کے دروازے کھولتی ہے۔ اسی لیے نقشبندیہ میں ذکر سینے کے اندر کیا جاتا ہے تاکہ نور سیدھا دل تک پہنچے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ لکھتے ہیں، جب نفس ملہمہ بنتا ہے تو دل پہلی بار گناہ سے نفرت کرتا ہے اور طاعت کو دل کی غذا سمجھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے وہ بدایت کشف کہتے ہیں، یعنی باطن کی آنکھ کھلنا۔ اب آتا ہے اصل نقطہ۔ الہام کا پہلا اثر یہ نہیں کہ انسان ولی بن جائے، بلکہ یہ ہے کہ انسان بدلنا چاہتا ہے، اور یہی روحانی پیدائش ہے۔